اس پرفتن دور دے اندر اس طرح دیا محافلوں کا انعقاد کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت مندی ہوندی ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شخص کسے انسان دی ہدایت دا سبب بندا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس نو ہدایت عطا فرماندے اودیاں نیکیاں دا ثواب ہدایت دا سبب بنا رہا انسان نو رب تعالی عطا فرماندے۔ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دے دن ایک شخص نو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان دے مطابق مسکرا کے فرمائے گا اے میرا بندہ میں تینوں جنت عطا فرمائی، بغیر حساب جنت عطا فرمائی۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک تیرا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ تو میں نو جنت عطا فرمائی، تیری مہربانی ہے تو میں نو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ یا اللہ میرے نام اعمال دے اندر تو کوئی اتنی نیکیاں نہیں کہ میں نو جنت عطا کیتی ونے، یا اللہ تسی اتنا بڑا فضل اور اتنا بڑا کرم فرمایا، کیا میں جان سکدا کہ میں نو کنا نیکیاں دی وجہ تو کس اچھے عمل دی وجہ تو میں نو بغیر حساب جنت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو فرمائے گا اے میرا بندہ تیرے نام اعمال میں نو ہی پتا، لیکن فرمایا تو دنیا دے اندر اپنے اعمال دے ذریعے اپنے ایک اچھے عمل دے ذریعے کسی نیک انسان دی ہدایت دا سبب بنے، فرمایا نیکیاں او کردہ رہے، بس تیرا ایو ہی عمل، تیرا ایو ہی نیک اچھا عمل فرمایا میں رب نو اتنا پسند آیا، فرمایا بس اس نیک عمل دی برکت اور اس نیک عمل دی نورانیت دی اندر تیرے سارے گناہ چھپ گئے۔ تو دنیا دے اندر چونکہ اس طرح دیا محافلوں دا انعقاد کرنا اور پھر بیانات ہوندن، علماء کرام بیانات فرماندن قرآن و حدیث دی روشنی دے نال یہ سارے معاملات ہوندن، یقیناً کئی لوگ اپنیاں جھولیاں بھر کے لے جاندن اور اچھے عمل کردن، ہدایت دا سبب بندن۔ تو جیڑا آدمی کسے دی ہدایت دا سبب بن جائے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دیا رحمتاں دا مستحق ہوندے۔ تو اس طرح دیا محافلوں دا انعقاد کرنا اور اس طرح دیا محافلوں نو سجانا اور پھر حضور دی آمد دا جشن منانا، حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت دی خوشی منانا، یہ تو اور زیادہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے۔ اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم نالے خوش نصیبی خوش قسمتی اسی سنیا دے حصے دے اندر ہی آئی۔ دیکھو اجے ربیع الاول شریف کتنے دن ہو گئے گزر گئے، حضور دے میلاد دے چرچے ہون تک بھی ہو رہے ہیں، ہون تک بھی حضور دے آمد دے جشن ہو رہے ہیں۔ تو معلوم ہویا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی خاص عنایت اور خاص نظر رحمت حضور نے اسا سنیاں دے ہوتے فرمائی کہ رب نے حضور دی آمد دا جشن اپنے سنیاں نو ہی عطا فرمایا۔ اور پھر بعض نیکیاں ایسیاں ہونیاں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ جس انسان نے دنیا دے اندر کسے رب دی مخلوق دا بھلا کیتا، کسے دا بھی بھلا کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت اس دی طرف متوجہ ہو جاندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماندے۔ اور پھر یاد رکھا جائے بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جنہاں دا اجر اور ثواب صرف آخرت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ مختص فرما لیندے، اور بعض اچھائیاں بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت اس نیکی دی وجہ تو دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرما دیں، دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر تے ہے نہیں عزت، لیکن میرا رب دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرما دیں دے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب شریف دے اندر ایک واقعہ نقل فرماندن، میں یہ روایت بیان کر کے اپنی گفتگو نو ختم فرماواں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندن کھوڑے تے چڑھ کے میں سفر واسطے جا رہا سی، جنگل دا سفر صحرا دا سفر سی۔ فرماندن کہ میں دیکھیا کہ راستے دے اندر ایک جنگل دے اندر ایک چرواہا ہے اپنیاں بھیڑ بکریاں چرا رہا۔ فرماندن کہ میں کی دیکھیا کہ اس چرواہے دی طرف ایک کتا دوڑدا ہویا آیا اور پھر کتا او دے سامنے آ کے بیٹھ گیا، للچائی نگاہاں دے نال اس آدمی نو تکنا انہیں شروع کیتا۔ تے او اللہ دا نیک بندہ سمجھ گیا کہ اس کتے نو بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا انہیں اپنا روٹی والا برتن کھولیا، ٹفن سمجھ لو وہ کھولیا، ایک روٹی انہوں پا دیتی۔ جو ہی روٹی پائی انہیں ایک روٹی دے کھا لے، لیکن گیا نہیں بیٹھا رہیا۔
انہیں سمجھیا شاید انہیں بھوک اجے بھی ہے، انہوں گنجائش ہے، انہیں پھر اس ٹفن دے وچوں دوسری روٹی بھی نکال کے کتے نوں پا دیتی، پھر تیسری روٹی بھی پا دیتی۔ کتا سیر ہو کے رج کے جدو جان لگا نا تو عبداللہ بن عمر اس شخص دے قریب آئے، فرمایا کہ اے اللہ دے بندے، تیرے ٹفن دے اندر، تیری روٹی دے برتن دے اندر کل روٹیاں کتنیاں سی؟ انہوں نے کہا جی 3 روٹیاں۔ فرمایا تو تے 3 روٹیاں انہوں پا دیتیاں تے تو کی کھائے گا؟ اللہ اکبر، تو کی کھائے گا؟ ساریاں روٹیاں تے انہوں پا دیتیاں۔ انہیں کہا کہ حضرت میں 3 روٹیاں اس واسطے انہوں پایا تاکہ جنگلاں سیراواں دے اندر کتے دی رہائش نہیں ہوندی، کتے نہیں رہندے، ہو سکدے کتا اپنے اصلی وطن دے اوتے جا رہا ہوئے، کسے سفر دے اوتے ہوئے، تے فرمایا ہو سکدے انہوں اپنا اصلی سفر 1 دن بھی نہ ملے، 2 دن بھی نہ ملے، شام تک بیچارہ بھکھا رہے، تے فرمایا میں اس واسطے انہوں روٹی پائی کہ ادا بھلا ہو جائے، میں تے شام نو اپنے گھر جا کے روٹی کھا ہی لواں گا، میں شام تک گزارا کر لواں گا، انہوں روٹی اس واسطے پئی ادا بھلا ہو جائے۔ جڑے اللہ والے سن نا وہ کتیاں دا بھی بھلا کر دے سن۔ اج اسی اپنے گربانہ دے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا اسی مسلماناں دا بھلا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ساڑھے کول تک کسے دی اچھی عزت بھی برداشت نہیں ہوندی، ہضم نہیں ہوندی، ہر وقت جھوٹ، کذب، غیبت، چغلی، انہوں کیوں شہرت مل گئی، انہوں کیوں عزت مل گئی، انہوں کیوں مقام مل گیا، سارا دن اسے اگ دے اندر ہی جلدے رہندے ہیں۔ کسے دا بھلا کرن تے بڑی دور دی گل ہے، اگر کسے دا ہو رہا ہوئے بھلا تے سانو پتہ چل جاوے، اسی کوشش کردے ہیں ایدا بھلا نہ ہوئے۔ یہ ہوندے یا نہیں ہوندا؟ اگر کسے نو پتہ چل جائے نا بھی کسے آدمی دا کسے دے نال رشتہ ہو رہا بچی دا یا بچے دا، اسی انہوں اور کچھ بھی نہ کرے تو انہوں فون کر دینے ہیں، فون دے تو کی کہنے ہیں، میں سنیا تیرا فلان دے نال کوئی رشتہ ہو رہا، آنا جانا تیرا بڑا ہے، کیا واقعی سچ ہے؟ وہ کہتا ہاں سچ ہے۔ ایسی کی کہنے ہیں؟ ایسی کہنے ہیں ہاں ٹھیک ہے کر لے لیکن ہی بھی سب بچیں صحیح، ایسی بھلا ہون دیتا، انہیں شاید کر لینا سی رشتہ، لیکن ساڑھے اس ایک گل نے وہ دے دل دے اندر ایک وہم پیدا کر دیتا کہ اے جو کہہ رہے ہیں شاید کہ میں کسی غلط جگہ تے نہ ڈگ جاواں، او سٹے معذرت کر لیں۔ جڑے اللہ والے سن، اللہ دے نیک بندے سن، او تے کتیاں دا بھی بھلا کر دے سن۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں اودی جدوں گل سنی نا، گل ایسی سی کہ میرے ذہن نو اس گل نے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا۔ فرمایا میں جس کام دے جا رہا سی میں نہیں گیا، میں واپس لوٹے ہیں۔ اسے قریب دی بستی دے اندر جا کے پوچھے غلام کہندا ہے، پتہ چلا فلاں دا غلام ہے۔ فرمایا پہلے جا کے اس غلام نو آزاد کرایا، آزاد کران دو بعد میں اس دے آقا کول پوچھیا او جڑی بکریاں چرا رہا او دی کتنی قیمت ہے، او دی قیمت طے ہوئی، او بکریاں دا سارا ریوڑ میں خرید لیا، جتھے بکریاں بنیاں جاندیاں سی واڑا سی جڑا بکریاں دا، فرمایا میں او بھی خریدیا۔ پھر انتظار دے اندر بیٹھ گیا کہ وہ خوش نصیب شخص آئے گا، انہوں مبارک دواں گا، ایک تے تو آزاد ہو گیا، دوسرا بھیڑ بکریاں دا ریوڑ بھی تینوں مبارک ہوئے، اے جگہ بھی تینوں مبارک ہوئے۔ انتظار دے اندر بیٹھے، جدوں وہ شخص شام نو واپس لوٹیا، تھکا ٹوٹا ہویا، جدوں واپس آیا کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تینوں مبارک ہوئے، رب تعالیٰ نے تینوں آزادی عطا فرمائی، میں تینوں آزاد کر دیتا، اور بھیڑ بکریاں دا ریوڑ بھی تیرا، تو ہی اس دا مالک ہے، اور اس جتھے جگہ دے ہوتے بکریاں لے کے آئیں، اس جگہ بھی میں تیرے واسطے مختص کر دیتی، تینوں مبارک ہوئے۔ اس شخص نے کی کیتا؟ انہیں کیا حضرت اتنے بڑے انعام دی وجہ، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیڑا تو رب دی مخلوق دے نال اتنا احساس کر رہے ہیں، رب دی مخلوق دا اتنا بھلا کر رہے ہیں، اس رب نے تینوں عزت عطا فرمایا، میرے دل دے اندر تیری محبت پیدا کی تھی، پر میں اس واسطے سارا کچھ میں خرید کے تینوں عطا کیتا، اے دنیا دے اندر نیک عمل دا بدلہ بھی۔ اچھا وہ نیک بندہ پھر اس طرح نہیں سی کہ اکڑ گئے چوڑا ہو جائے میرے کو تو بڑے جائیداد اور دولت آ گئی، نہیں۔ عبداللہ بن عمر فرمانے چند سالان دے بعد میں پھر کسے قافلے نل جا رہا سی اسے راستے تے شام ہو گئی، اسے بستی دے قریب کسے کو پوچھیا، ایک شخص کھڑا سی، پوچھیا کہ یار کوئی ایسا گھر دسیاں یا کوئی ایسی جگہ دسیاں، اسی جا رہے ہیں رات دا قیام کرنے تے کسی ایسی جگہ تے جائیے کہ جڑا مہمان نواز ہوئے، میزبانی نو شرف سمجھدا ہوئے، ثواب سمجھ کے میزبانی کردا ہوئے۔ تو اس شخص نے کہا میں تے کھڑا ہی سے کم واسطے ہاں، میرا آقا ہے، انہیں میری ڈیوٹی لائی ہوئی ہے کہ اس راستے دوتے ساری رات کھڑا رہویں، جیڑا ہی کوئی مسافر رات نو آئے جائے پہلے انہوں میرے دروازے تے لے کے آویں تاکہ میں میزبانی دا شرف حاصل کر لواں۔
فرمایا پھر ہر مہمان دے اتے میرا آقا مینوں علیحدہ انعام بھی دیندا کہ تسی اتنا بڑا قافلہ جدوں میں تانوں لے کے جاواں گا مینوں تے انعام بھی بڑا ملے گا اور میرا آقا میرے تے خوش ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے میں حیران رہ گیا، سخاوت دا یہ عالم بھی ہے کہ کسی نو راستے دو تے کھڑا کر دیتا اپنی اجرت تے تنخواہ دے طور تے کہ تاکہ کسی مہمان دی مہمان نوازی ہوئے۔ اج اسی تے مہماناں کول تنگ ہو جانے ہیں، بعض اوقات تنگ ہو جانے ہیں، حالانکہ مہمان خدا دی رحمت ہوندی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک عورت آئی، آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا شوہر ایسا ہے آئے روز اندے کول کوئی نہ کوئی مہمان آیا رہندے، ہر وقت مہمان ہی مہمان، میں تنگ آ گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چلی جا، کل میں تواڈے گھر مہمان بن کے آواں گا۔ جدے کر کائنات دا دولہ مہمان بن کے جائے، او دی خوش قسمتی ایسی مسلمان صحابیہ عورت تھی۔ فرماندے کہ میں چلی گئی، سارا دن تیاریاں کر دی رہی کہ ہون تک تے علیحدہ علیحدہ مہمان اور مہمان آندے رہے، ہون تے عرشاں دا مہمان میرے گھر مہمان بن کے آ رہا۔ فرماندے میں گھر نو صاف ستھرا کیتا، دوسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، کھانا کھلایا سارا کچھ۔ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جان لگے نا الوداع کرن واسطے اسی دروازے تے آیا تے فرمایا کہ عورت بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئی۔ پوچھا کیوں گری؟ یعنی میں دیکھا کہ ایسیاں بلاواں، ایسے اجتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے جا رہے ہیں، میں ڈر گئی ہاں کہ کدے محبوب کائنات نو نقصان نہ پہنچا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے، فرمایا یہی چیز تے تینوں دکھانی سی، جدوں مہمان کسے گھر دے اندر کھانا کھا کے جاندے او بڑیاں مصیبتاں گھروں لے کے جاندے، بڑیاں بلاواں لے کے جاندے۔ مہمان گھر دے اندر رب دی رحمت بن کے آندا، اور جس ٹائم جاندے بڑیاں مصیبتاں لے کے جاندے اور رب دیاں رحمتاں چھوڑ کے جاندے۔ تو فرمایا کہ چل لے چل اس دروازے تے، وہ سارا قافلہ چل کے جدوں اوتھے پہنچیا نا، آپ نے جی دیکھیا اس شخص نو، میں تو تے وہی شخص نہیں جنہوں میں آزاد کیتا سی، اتنیاں بڑیاں رونقاں، اتنا بڑا سخی۔ انہیں کہا حضرت تسی مینوں بھیر بکریاں دا ریوڑ لے کے دیتا تے میرا رب میرے تے اتنا بڑا راضی ہویا، میرے کول رب دے نا تے جیڑا بھی منگن آیا فرمایا میں دیندا ہی رہیاں، اللہ تبارک و تعالی دے راستے دے اندر خرچ کردا رہیاں، اور رب بے نیاز ہے، میں جتنا خرچ کیتے خدا دی قسم میرے رب نے اتنا زیادہ مینوں عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ کسے دا بھلا ہو جائے تو یہ جڑیاں محافلہ ہوں جن شوق نہ لایا کرو، ذوق نہ لایا کرو، اور پھر وقت نہ لایا کرو۔ کتنے دور دراز تو مہمان تشریف لے آنگے، اجے تک مجمع پورا نہیں ہویا، اس واسطے کوشش کریا کرو، نماز با جماعت ادا کریا کرو جلدی آ کے، تاکہ محفل دی رونق بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی میری الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔